پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے ممتاز علماء گفتگو فرماتے ہیں روزانہ، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔ جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے 2 دن ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز مفسر قرآن سے قرآن کریم کے جن آیات پر بات کروائیں گے، سیکھیں گے، وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 13، 14 اور 15 ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ روز حشر کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ خواتین و حضرات، اعمال نامہ، کیا اس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا تو اس کے چہرے پہ کیا خوشی ہوگی، جن کے بائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے ہوں گے وہ پریشان ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس سے خود کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ قرآن کریم میں کہیں کسی اور جگہ یہ بھی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جسم کے اعضاء خود گواہی دیں گے۔ یہاں بات فرمائی جا رہی ہے کہ انسان اپنا اعمال نامہ خود دیکھے گا اور وہ جان لے گا کہ میرا حساب کتاب کس طرح ہوگا۔ جس نے اچھا راستہ، راست روی اختیار کی، وہ اس کے اپنے لیے مفید ہے، جو گمراہ ہوا اس کے لیے وبال ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر 2 باتیں مزید فرما رہا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک رسول نہ بھیج دیں۔ خواتین و حضرات، ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، ذہن میں آتا ہے، کئی لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال کہ جناب والا، جن تک کسی بھی رسول کی تعلیمات نہیں پہنچیں ان کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ کا رویہ کیا ہوگا میدان حشر میں؟ کہ بھئی وہاں تو رسول ہی نہیں آیا تھا، پیغام ہی کوئی نہیں آیا، اور وہ جہالت کی موت مر گئے، وہ نسلیں ختم ہو گئیں، تو کیا ان کا بھی حساب کتاب ان لوگوں کی طرح ہوگا کہ جن کے پاس رسول آئے، کتاب لائے، شریعت کی تعلیم دی؟ اس میں کوئی فرق ہے؟ یہ بھی ہم جانیں گے۔ تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، پوری زندگی دین کی خدمت، تعلیم و تدریس میں گزری اور گزر رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ پاکستان کی بڑی جامعات میں آپ نے پڑھایا اور آج بھی پڑھا رہے ہیں، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کی آیات 13، 14 اور 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، من اہتدی فإن
فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق اللہ العظیم۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک رسول نہ بھیج دیں۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت ہوئی اس کا کیا نام ہے؟ درست جواب بیعت رضوان۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ابو جہل کس غزوے میں مارا گیا تھا؟ غزوہ احد میں، یا غزوہ خندق میں، یا غزوہ بدر میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 میں؟ یہ یوم حشر ذکر ہو رہا ہے، اس کا اعمال نامہ، اس کے تعلق سے ہمارا دین ہماری کیا تعلیم کرتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ اور اللہ رب العزت کا شکر عظیم کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق بھی دی، اسے سمجھنے کی توفیق بھی دی، اور اس پر عمل کرنے کی جو ہمسائی اور کوشش کرتے ہیں اس کی توفیق بھی اسی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہم تیری کتاب کو جو سمجھ پائے اس کو مزید بہتر بنا، اور جو سمجھ پائے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی فرما۔ آج کی اس آیت میں جو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 آپ نے جو ہے وہ تلاوت فرمائی، پھر اس کا ترجمہ، اور اپنے ابتدائی کلام میں، اپنی ابتدائی گفتگو میں اس کے بعض اشارات بھی واضح انداز میں فرمائے۔ پہلا حصہ جو اس کا ہے، اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی کہ ہر انسان کو ہم نے اس کے نصیب کے ساتھ، یا جو اس کا نصیب ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے لیے 2-3 الفاظ استعمال کیے گئے۔ ایک الزمناہ، یہ لفظ جو ہے نا وہ لازم سے بنا ہے، اور اسی سے ملازمت اور اسی سے ملازم، جب بھی کوئی فرد یا کوئی چیز کسی کے ساتھ جوڑ دی جائے، اس کے ساتھ منسلک کر دی جائے اور وہ اس کا پابند ہو جائے، تو اس کے لیے عربی زبان میں لازمی کا لفظ اور الزمنا کا قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ طائر کا جو لفظی معنی ہے، ویسے تو اڑنے والی کسی بھی چیز کو طائر کہا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے تمام پرندوں کو طائر کہا گیا، لیکن وہ تمام باتیں اور وہ تمام چیزیں جو انسان کے ساتھ کسی بھی طرح سے منسلک ہو جائیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کا حصہ بن جائیں، اس کے لیے بعض اوقات ہم نصیب کا لفظ اور قسمت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔
تو عربی محاورے میں طائر کا جو لفظ ہے یہ بھی نصیب کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ جیسے اللہ رب العزت کسی کو مال عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، اولاد عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطائیں ہیں یہ بھی در حقیقت اس کا نصیب ہے۔ اور جب ہم قسمت کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ محاورہ بن گیا کہ الزم طائرہ فی عنقہ۔ عربی زبان میں اور دنیا کی تمام زبانوں میں یہ ایک عام سا قانون ہے کہ کچھ لفظوں کے ابتدائی معانی تو بہت ہی الگ انداز کے ہوتے ہیں اور مادی دنیا میں اس کے الگ الگ معنی تلاش کیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ محاورہ بن جائے تو پھر اس کا ایک دوسرا معنی جو مجازی ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ہر انسان کی قسمت اور اس کا نصیب اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ قادر مطلق ہے اور آنے والے تمام زمانوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے کس انسان کے نصیب میں کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسا ہوگا، وہ سب جانتا ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یہ تفسیر نہیں سمجھی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو مجبور محض بنا رکھا ہے، تو جب اس کی قسمت اور نصیب پہلے سے ہی لکھا جا چکا تو پھر قیامت کے روز حشر کے میدان میں میزان قائم کرنا، اس کا حساب کتاب لینا، پھر جزا سزا کا فیصلہ کرنا، اس کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جس انسان کو بھی دنیا میں تخلیق کیا اس کے وہ ماضی کو بھی اور اس کے حال کو بھی اور اس کے مستقبل کو وہ جانتا ہے۔ البتہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے اختیار میں رکھی، اس میں انسان کو با اختیار نہیں بنایا، اور ہم نے یہ بات اپنے مختلف پروگراموں میں کئی بار ذکر کی اور آپ نے بھی اس کی طرف بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں بیان کی ہیں۔ جیسے انسان کی زندگی اور موت یہ فیصلہ اللہ رب العزت نے روز اول سے کر دیا ہے، لیکن جہاں کہیں سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا، نیکی اور بدی کو اختیار کرنے کی بات ہوگی، تو وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے کئی مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجتے ہوئے جہاں عقل دی گئی، جہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، وہیں اسے ان چیزوں پر عمل کرنے کا کلی اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اور جو شخص بھی سوچ سمجھ کر اور جان بوجھ کر کسی بھی راستے کو اور کسی بھی کام کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اس اختیار کرنے کی بنا پر یا جزا کا فیصلہ کیا جائے گا یا سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلی بات کو واضح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے ہر ایک انسان کی قسمت اور اس کا نصیب اس کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور یہ جوڑنے کا عمل جو ہے اس نے اپنی قدرت سے مختلف انداز میں اس کو اختیار کیا۔ مثلا اللہ رب العزت کہیں یہ بیان فرماتے ہیں، جیسے آج کی اس آیت میں بھی بیان کیا گیا، کہ اس کا جو اعمال نامہ ہے جسے کہیں کتاب کی صورت میں بتایا گیا، کسی اور شکل میں بھی بعض جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، تو ہر ایک انسان دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ سب کچھ باقاعدہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ ریکارڈ شدہ پوری کتاب قیامت کے روز اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی، اور ہر ایک انسان کو چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اسے یہ قدرت عطا کر دی جائے گی کہ وہ اپنی لکھی ہوئی کتاب اور اپنا لکھا ہوا اعمال نامہ دیکھ بھی سکے گا، اسے پڑھ بھی سکے گا۔ اس لیے ہم اس کتاب کو اللہ کے کہنے کے مطابق ہم اس کی لکھی ہوئی کتاب کو اور اس کے اعمال نامے کو قیامت کے روز کھول کے اس کے سامنے پیش کر دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اقرأ کتابک، اپنی کتاب، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ، اور کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور تیرا حساب کرنے کے لیے، تیرے معاملات کو فیصلہ کن انداز میں پہنچانے کے لیے، تجھے بتانے کے لیے یہی تیری کتاب ہی کافی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بے شمار اہتمام کر رکھے ہیں تاکہ انسان کی جزا سزا کا جو بھی فیصلہ کیا جائے اسے گواہوں کی شکل میں
باقاعدہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جیسے آپ نے بھی انٹرو میں بتایا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اس کی گواہی دیں گے، اس کی جسم کی جلد اس کی گواہی دے گی، اس کے جسم کے اعضاء اس کے گواہی دیں گے۔ گویا کہ اللہ رب العزت جو کہ بہت ہی عادل اور انصاف کرنے والا حاکم ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی عدالت عالیہ میں ہر اس چیز کا اہتمام کر رکھا ہے جس کی بنا پر صحیح فیصلہ بھی ہو، اور اس صحیح فیصلے کے خلاف کوئی شخص نہ کچھ کہہ سکے نہ کچھ سوچ سکے۔ اس پر اسے یقین ہی کرنا پڑے گا کہ جو فیصلہ میرے حق میں یا میرے خلاف کیا جا رہا ہے وہ بالکل صحیح اور درست فیصلہ ہے۔ گواہ موجود ہوں گے، کتاب لکھی ہوئی موجود ہوگی، اعمال نامے کو وہ خود پڑھ کے اس بات کا اقرار کر لے گا کہ ہاں یہ سب کچھ ہو چکا اور میں یہ سب کچھ کر چکا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس آیت میں انسان کو متنبع کیا ہے کہ اے انسان جو زمین پر جتنا وقت بھی زندگی کا گزار رہا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ بس دنیا کی یہ زندگی گزر گئی تو سو گزر گئی، کوئی نہ پوچھے گا نہ سوال کرے گا، اور اگر کوئی سوال کرے گا بھی تو ہم کوئی بھی جواب دے دیں گے اور وہ اسے ماننا ہی پڑے گا، اور ہم اپنی طرف سے رشوت کا یا گواہوں کی خریداری کا کوئی ایسا چکر چلائیں گے جیسے دنیا میں چل رہا ہے۔ تو قیامت کا جو میدان حشر ہے، جسے میدان میزان بھی کہا جا سکتا ہے، وہاں ان تمام چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ میں نے جو لکھا میں خود پڑھ کے سناؤں گا، اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، میرا جسم میری گواہی دے گا، اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت جو عادل مطلق ہے اور جو حاکم مطلق بھی ہے، وہ ہمارے نصیب کا اور ہماری قسمت کا فیصلہ اس روز سنوائیں گے اور کریں گے، جس کی بنیاد پر جنت یا دوزخ یا جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بالکل واضح کر دی آپ نے بات، یعنی ہر انسان اپنے حساب کتاب کو خود جان لے گا کہ میرا اعمال نامہ میرے سامنے ہے اور انکار ممکن ہی نہیں ہوگا اس کے لیے۔ آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات۔ اب ہم کیونکہ 4-5 پوائنٹس ہیں بڑے بڑے، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہم آگے چلے جائیں، لیکن ایک بات سے بھی واضح کر دیجئے گا کہ قرآن کریم کسی اور جگہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کس کے ہوگا اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کس کے ہوگا۔ ذرا اسے واضح کر دیجئے، پھر ہم فوراً آگے چلے جاتے ہیں۔ انیق بھائی، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، قرآن مجید میں واقعی اس کا ذکر موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کی طرف ایک بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں دایاں پہلو، دایاں بازو، دایاں کا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ خیر کے لیے، اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بایاں بازو، بائیں لوگ، بائیں طرف اور بائیں حصے سے کوئی کام کرنا، اس کو ہمیشہ نسبتاً شر یا اس سے ملتے جلتے کسی عمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام سنتیں جو کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں، جو کام کرنے کے آغاز سے تعلق رکھتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہمیشہ دائیں سے اسے شروع کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کھانا کھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، اور بایاں جو ہے اس کو نسبتاً پسند نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ دونوں ہی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اور قرآن مجید میں اس کو جو دایاں حصہ ہے اس کو پریفر کیا گیا، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ تو ہم اہل ایمان جو رسول اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی اچھا اور خوش آئند اور بابرکت کام ہے اس کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کو، دائیں پاؤں کو، دائیں جانب کو استعمال کیا جائے۔ کھانا بھی تقسیم کیا جائے تو دائیں طرف سے شروع کیا جائے، کسی مسجد میں داخل ہونا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے تو دائیں طرف سے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جسے پسند کیا ہم اسے پسند کر رہے ہیں تو یہ ایک نیکی بن جائے گی، اور دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام انجام دیا
ہم بھی اسی طریقے سے وہ کام پورا کر رہے ہیں تو یہ سنت رسول پر عمل کرنا یہ بھی باعث ثواب ہوگا اور ایک طرح کی نیکی ہو جائے گی. اس وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ بات بیان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جن افراد کے ہاتھوں میں یعنی اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک اعمال ہیں جو اس کو بتائے جا رہے ہیں اور وہ خود انہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اچھا اب ڈاکٹر صاحب آگے آ رہے ہیں. اچھا اب اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے کہ جو کوئی نیک راہ سیدھی راہ اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور اگر کوئی شخص گمراہی میں مبتلا ہوا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فوراً اگلی بات بیان فرما دیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے، اصول دے دیتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. ذرا اسے واضح کر دیجئے. انیک بھائی اس میں پہلا حصہ جو ہے کہ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جی ہاں، اصل میں یہ ان تمام سننے اور سمجھنے والے افراد کے لیے ہے کہ جن کے سامنے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات بیان کی گئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے کچھ یہ گمان کر رہے ہوں کہ اگر ہم نے اللہ کے رسول کی بات مان لی تو گویا ہم نے ان پر کوئی احسان کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو انہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حقیقت میں تم نے اگر اللہ کے رسول کی بات کو مانا ہے تو اس میں اللہ کے رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہارا ہی اپنا بھلا ہے اور تمہارے ہی یہ کام آئے گا، یہ کام جو تم نے اختیار کیا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی سچائی، خیر، نیکی، ایمان، احسان، بھلائی کی شکل میں جو باتیں بھی بتائی گئی ہیں، ان تمام باتوں کا نہ اللہ کو کچھ فائدہ ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا کچھ فائدہ ہے، بلکہ دنیا میں ہر اس انسان کو ہی اس کا فائدہ پہنچے گا جس نے پوری نیت کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ اس بات کو، نیکی کی بات کو سوچ سمجھ کر اختیار کیا اور اس پر عمل کرتا رہا. اس سے اس کی دنیا میں بھی بہتری آئے گی، بہت سارے اس کے کام بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے نتیجے اچھے آنا شروع ہو جائیں گے اور قیامت کے روز اس کا اجر اور اس کا ثواب ملے گا. مثلاً انیک بھائی اگر ہم اس پر غور کریں، ویسے تو ہر نیکی کے بارے میں اسی انداز میں سوچنا چاہیے، لیکن چند باتیں تو بالکل واضح انداز میں سمجھ میں آ جاتی ہیں. میں اگر سچائی کو اپنی زندگی کا ایک صفت بنا لیتا ہوں، کسی بندے سے بات کروں تو سچ بولوں، لین دین کروں تو امانت کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھاؤں، میری گفتار، میرا عمل، میرا معاملہ سچائی پر مبنی ہوگا تو سب سے پہلے تو مجھے خود اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ معاشرے میں میری عزت میں اضافہ ہوگا، مجھ پر اعتماد کریں گے لوگ، میرے کاروبار میں اس کی طرف لوگ زیادہ آئیں گے، میری جو بھی پروڈکٹس ہیں اس کو لوگ قبول کریں گے، تو دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ اور منفعت میرے حصے میں آئے گی. لیکن میں اگر اس بات کو اس وجہ سے اختیار کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ رب العزت کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، تو اب اس میں میری اس نیت کی وجہ سے اجر اور ثواب بھی شامل ہو جائے گا، آخرت بھی بننا شروع ہو جائے گی. جیسے ہم اکثر مجالس میں اور آپ کے بہت سارے پروگراموں میں یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جاپان والے بھی تو سچ بولتے ہیں، چین والے بھی تو امانت داری کو اختیار کرتے ہیں. دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں، بے شمار ممالک ہیں، بے شمار قومیں ہیں جنہوں نے امانت کو، دیانت کو، سچائی کو اختیار کر رکھا ہے. اس کا فائدہ دنیا میں ان سب کو مل رہا ہے اور ہم اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے اب کر رہے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے رہتے ہیں کہ فلاں ملک کی ایجاد وہ زیادہ بہتر ہے، فلاں ملک کے لوگ وہ زیادہ اچھے ہیں. یہ دنیا میں عزت، شہرت، اعتماد، یہ دنیا کا ایک بڑا فائدہ ہے جو ہمیں میسر آ رہا ہے. لیکن میری اس نیت کی بنیاد پر کہ یہ میں محض اپنے دنیا کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ میرے اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اب اس نیت کی وجہ سے آخرت بھی بننا شروع ہو رہی ہے اور وہ بھی سنورنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس نیت کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان کے ساتھ ہے، بالکل نیت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے
لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کوئی اچھی بات کو اختیار کر لیا ہے تو اس کا احسان نہ جتلاؤ، اور یہ مت کہو کہ ہم نے آپ کے ساتھ بڑا کوئی احسان کر دیا ہے کہ ہم آپ کی بات مان رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں خود اپنے ساتھ ایک اچھا عمل کر رہے ہو، اور اپنے اوپر ایک احسان ہے کہ میں اپنے معاملات کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس ایک لیے بات اور ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر نیکی کی بات، نیک کاموں کی بات آپ نے فرمائی۔ نیکی کی تعریف کیا ہے؟ نیکی صرف وہ نیکی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ اپنی مرضی سے کیا کوئی نیکی گھڑی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں بھی نیکی کا لفظ استعمال کیا جائے گا اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہو جائیں گے۔ ان کی مرضی، ان کا حکم، ان کی چاہت، بس وہی نیکی بن جائے گی۔ باقی جتنے بھی کام کوئی شخص اگر کوئی کر رہا ہے اسے اچھا کام کہا جا سکتا ہے، اسے مفید کام کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم اسے نیکی، کیونکہ نیکی کا تعلق صرف دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے، نیکی کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے آپ نے بھی فرمایا، میں نے بھی کہا کہ جب ہم نیت کو درست کرتے ہیں، نیت کا تعلق ایمان سے جڑ جاتا ہے، ایمان اور نیت جہاں یکجا ہو جائیں تو اس میں دنیا اور آخرت دونوں سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نیکی کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے، اور کسی بھی اچھے کام کا تعلق دنیا کے ساتھ صرف ہو سکتا ہے، ممکن ہے آخرت کے ساتھ اس کا نہ ہو، اس لیے کہ اس کا تعلق ایمان اور نیت کی بنیاد پر قائم کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ توحید اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اس روشنی کے ذریعے ہم قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنا توشہ بھاری کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے نیک اعمال ہمارے ہی کام آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ میں نے ایک سوال ڈاکٹر صاحب یہ بھی رکھا تھا درمیان میں، جس پر آپ نے گفتگو فرمائی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اور گفتگو فرما دیجئے آپ، کہ کیا میں نیکی اپنی مرضی سے گھڑ سکتا ہوں؟ میں نے ایک مثال کے طور پر، میں ایک یتیم خانہ بنوانا چاہتا ہوں، اس یتیم خانے کی تعمیر کے لیے مجھے 2 کروڑ روپے چاہیے۔ اب 2 کروڑ روپے میرے پاس کیسے آئیں گے؟ ناکام نیک ہے، یتیم خانے کی تعمیر ہے، لیکن اس کے لیے میں ایک فنڈ ریزنگ ڈنر کرتا ہوں، اور اس میں رقاصائیں آتی ہیں، میوزک کے پروگرام ہوتے ہیں، کارڈ سیل کیے جاتے ہیں، جو ٹیبلز ہیں وہ سیل کی جاتی ہیں، اور میرے پاس 2 کروڑ کی جگہ 2.5 کروڑ آ جاتا ہے۔ تو میں نے ایک غلط طریقے سے نیک کام کی بنیاد رکھی، تو کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ انیق بھائی، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نیکی کا تعلق اللہ سے اور اس کے رسول سے جڑا ہوا ہے، صلی اللہ تو جب کسی نیکی کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جڑتا ہے تو ہر وہ برائی خود بخود اس میں سے نکل جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے برائی قرار دیا، اور جس کی مذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور یہ بات تو آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی وہ لوگ بھی جانتے تھے جو بت پرست تھے۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا جب عمل شروع ہوا تو مکہ کے بت پرستوں نے بھی جب اس میں اپنے مال کا حصہ ڈالنا شروع کیا تو سب لوگوں نے باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا کہ تعمیر کعبہ میں کوئی حرام مال شامل نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے نا، وہ بت پرست ہیں لیکن کم از کم انہیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ایک نیک کام ہے، اور نیک کام میں رشوت کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے، لوٹ مار کے ذریعے سے جو مال کمایا ہے وہ مال اس میں نہیں لگایا جا رہا۔ تو جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، انہیں تو اور زیادہ احتیاط برتنی چاہیے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی پہلو آ جائے۔ آپ نے بڑی اچھی مثال دی، کیونکہ آج کل یہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، بہت سارے مسلمان نادانی میں، غفلت میں، اور نہ جانے کسی اور وجہ سے بھی کر رہے ہوں، لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام کرنا ہے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لیکن لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی جس طرح کا بھی مال ہے اس کی پرواہ مت کرو،
کہ وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، وہ بس ہمیں دو، کیونکہ ہم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھائی جو ہے وہ پاکیزہ بھی ہوتی ہے، اور پاکیزہ کام میں، پاکیزہ بات میں، پاکیزہ عمل میں حرام کا نہ کوئی لقمہ شامل ہو جائے گا اور نہ حرام کا کوئی عمل شامل ہوگا۔ اس لیے وہ رقاصاؤں کی شکل میں اور اس کے علاوہ بھی جو بھی طریقے ہیں وہ اختیار کیے جا رہے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ نادانی میں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں کر رہے ہیں، لیکن محض دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے کچھ نام اچھے سے بنا رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو بالکل واضح انداز میں، باغیانہ انداز میں اختیار کر رکھا ہے انہیں اس بات کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نیکی ان کے لیے وبال جان بن سکتی ہے، آخرت میں جزا کے بجائے ان کے لیے سزا کا موجب بن سکتی ہے، کیونکہ ایک چیز کو انہوں نے محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اختیار کی، لیکن حقیقت میں وہ اس کی آڑ میں اللہ کی بغاوت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے عمل کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں۔ بدکاری اور بے حیائی کو اگر کوئی فروغ دیتا ہے اور کالے دھن کو سفید کرنے کی کوشش میں اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو یقیناً انہیں اس کے بارے میں خبردار رہنا چاہیے۔ اللہ طیب ہے، پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور طیب چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ پاکیزہ عمل میں، پاکیزہ کام میں کسی ناپاک نیت کو، ناپاک مال کو، ناپاک طریقے کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے نیک کام اس کے اپنے کام آئیں گے، اس کی گمراہی اسی پر وبال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جب اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے اس ذیل میں، یعنی اس بات کے کہنے کے بعد فوری طور پہ اللہ تعالیٰ یہ بات لا رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیا قیامت کے روز جو بڑے بڑے وعدے جنہوں نے کر رکھے تھے کہ تم یہ کام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ ایک تو ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے، اور اس بات کی بھی وضاحت کر دیجئے ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کا آغاز کرتا ہے اور دوسرے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یا اس برے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کا بوجھ جس نے اس گناہ کا آغاز کیا تھا اس کے اوپر نہیں آئے گا؟ ارشاد۔ انیق بھائی، آپ کے دونوں سوال بہت اہم ہیں۔ پہلا جو سوال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ایک طویل عرصے سے دنیا میں بکثرت اور پاکستان میں بھی بڑی جو ہے نا وہ شدت کے ساتھ اس پر لوگ عمل کر رہے ہیں، اور کسی کو کوئی خیال نہیں آ رہا۔ جو بھی ملک میں خرابی اور مختلف قسم کے فسادات اور نقصان اور انسانوں کا جینا حرام جو کر رہے ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ جنہوں نے وہ کام کیا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، اور ہماری اس غلطی کی وجہ سے یا ہمارے اس گناہ کی وجہ سے یا ہماری اس ضد کی وجہ سے ملک اور قوم کو نقصان ہو رہا ہے، اور ہم وہ کام کرنے والے ہیں، لیکن وہ اعتراف نہیں کرتے، برملا اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے غلط کاموں کا بوجھ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، الزام لگا دینا۔ یہ دنیا میں ہر دور میں مختلف قسم کے لوگ کرتے رہے کہ برائی کی، اس کا نتیجہ برا نکلا، لوگوں نے اس پر احتجاج کیا یا اس کو برا مانا تو فوراً اس کا الزام کسی اور پر لگا دیا، اور ہم تو یہ دن رات سن کے کان پک گئے ہیں کہ یہ غلطی فلاں نے کر رکھی تھی، اس گناہ کی ابتدا فلاں نے کر رکھی تھی، یہ والی خرابی ہم اس کے بانی نہیں ہیں، اس کے ذمہ داران کچھ اور ہیں۔ یہ دنیا میں انسان ہمیشہ قدیم زمانے سے کر رہا ہے، اور آج بھی کر رہا ہے، اور آئندہ بھی شاید ہوتا رہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پہ اس کی وضاحت فرمائی کہ جہنم میں جب ایک گروہ کو ڈالا جائے گا تو وہ گروہ اپنی دوسری جماعت اس پر الزام لگائے گا کہ اے اللہ، یہ جو گروہ ہیں یا یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں، یہ جو ہمارے پیشوا ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں یا دیگر مذہبی پیشوا ہوں، ان پر الزام لگا کے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو 2 گنا عذاب ملنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت
یہ باقاعدہ فرمائیں گے ان سے کہ نہیں، صرف ان کو ہی 2 گنا عذاب نہیں ملے گا، تمہیں بھی 2 گنا عذاب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی تھی، تم نے ان کے کہنے کو کیوں مانا، ان کی بات کو کیوں تسلیم کیا، اور انہی کے بتائے وہ راستے پر کیوں چلتے رہے، جبکہ تمہیں پتہ تھا کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو جس طرح دنیا میں آج کل بہت سارے لوگ، بہت سارے گروہ، بہت سارے لیڈرز، بہت سارے پیشوا ایک دوسرے پر الزام لگا کر اپنے طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلے ہمارے سر سے بلا ٹلی، یہ بلا ٹلی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باقاعدہ ریکارڈ ہے، لکھی جا چکی ہے۔ قیامت کے روز ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ یہ گناہ تمہیں نے کیا تھا، اب ان پر الزام لگانے سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا، تمہاری نجات نہیں ہوگی، ان کو بھی سزا ملے گی کہ انہوں نے تمہاری بات کیوں مانی، اور تمہیں بھی سزا ملے گی کہ تم نے انہیں گمراہ کیوں کیا۔ جو دوسرا سوال آپ کا ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس کی بھی وضاحت کی کہ لوگوں، کسی بھی برائی اور گناہ کا آغاز مت کرو اور اس کے حصے دار مت بنو، کیونکہ جس برائی کا، جس گناہ کا تم نے آغاز کیا، تو جب تک وہ برا عمل چلتا رہے گا تو جتنے لوگ بھی آپ کی وجہ سے اس برائی میں مبتلا ہوئے، تو حقیقت میں وہ برائی صرف انہوں نے کی نہیں بلکہ وہ آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو حقیقت میں اس آیت میں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ میں اگر کسی دوسرے کی برائی میں سے حصہ دار بن رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے گناہ کیا تھا اور مجھے اس کی سزا مل رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس گناہ کا آغاز میں نے کیا تھا، اس کی تعلیم میں نے دی تھی، اس کا راستہ میں نے دکھایا تھا، تو یہ میرا ہی گناہ ہے جو پلٹ کے میری طرف واپس آ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، لیکن جس نے کسی برائی کی بنیاد رکھی اور کچھ لوگوں نے اس کی بات مانتے ہوئے اس برائی کو فروغ دینا شروع کر دیا اور اسے آگے بڑھانا شروع کر دیا، تو وہ اس کے ساتھ حصہ دار ہو جائیں گے۔ اس میں ایک تیسرا پہلو بھی جو آپ کے دوسرے سوال کا حصہ ہے وہ بھی آ جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ پہلے بھی کچھ ایسے لوگ تھے اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں خصوصی طور پر کچھ دانشور اور کچھ مذہبی پیشوا، چاہے ان کا کوئی بھی نام ہو، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے تئیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں بالکل صحیح اور درست ہے اور اس کا تمہیں بہت اجر ملے گا، یہ بہت اچھا کام ہے، اور اگر قیامت کے روز خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پیش ہو گئی تو ہم ہیں تمہارے ضامن، ہم تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بھی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی۔ کیسا وہ جرأت مند آدمی ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی بات کر رہا ہے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ قرآن میں کتنی ہی آیات ہیں جس میں یہ بات کہی گئی کہ جبریل امین جیسے عظیم المرتبت فرشتے بھی وہاں کھڑے ہوں گے اور چپ سادے کھڑے ہوں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی لفظ اپنی مرضی سے وہاں کہہ سکے۔ وہاں اللہ رب العزت جس کو اجازت دیں گے، جسے اذن دیں گے، جس سے کہیں گے کہ ہاں تم بولو، اور اس سے یہ بھی کہا جائے گا کہ خیر کے سوا کچھ نہیں بول سکتے، اچھائی کے سوا کچھ نہیں بول سکتے، تو وہاں تو اس بات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا کا کوئی ایسا جاہل آدمی عوام سے یہ کہے کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شیاطین کا وہ گروہ ہے جنہوں نے مختلف قسم کے لباس اور لبادے اوڑھ رکھے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں دنیا میں چند سکوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ دین فروشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لا تشترو، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بہت اہم بات فرمائی کہ کسی نے اگر کوئی بدکاری کا
کوئی اڈا قائم کیا مثال کے طور پر، یا کسی کوئی برائی کا آغاز ہوا، تو جب تک وہ برائی آگے بڑھ رہی ہے جس کا آغاز اس کے ذریعے ہوا، اس کے اثرات یا اس جرم میں اس کا حصہ شامل ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہی معاملہ خیر کے ساتھ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کار خیر کا میں آغاز کر دوں اور جب تک وہ خیر کا عمل چل رہا ہے اس خیر میں سے میرے حصے کا خیر میرے پاس آتا رہے گا؟ انیق بھائی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس کو ضرور جو ہے وہ مزید واضح کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا۔ یہ ایک طرح کی ترغیب ہے، حوصلہ افزائی ہے، اچھے اور نیک کام کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کو انکریج کرنے والی بات ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اس وجہ سے جب بھی کسی شخص نے کوئی نیکی کی، کسی کام کا آغاز کیا، کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی، چاہے وہ پانی کا کنواں کھود رہا ہے، چاہے وہ کسی اسکول کی بنیاد بنا رہا ہے، چاہے کسی اچھے کام کا آغاز کر رہا ہے، تو وہ ایک طرح کی ایسی انویسٹمنٹ کر رہا ہے جس میں خسارے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے وہ کام بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کا حصہ اس کو ملتا چلا جائے گا۔ انیق بھائی، ہم اپنی آج کی دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی شخص نے کسی ایسی چیز کا آغاز کیا جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں آ رہی ہے، تو جس نے کسی مشروب کا، کسی مشین کا، کسی کام کا آغاز کیا، وہ باقاعدہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں تم سے اس کی قیمت نہیں لینا چاہوں گا، میں قیمت کے ساتھ ساتھ اس میں جو تمہیں منافع ملے گا اس منافع میں بھی اتنے فیصد حصہ دار بننا چاہتا ہوں۔ ہماری دنیا میں ایسے ہزاروں کام ایسے ہیں کہ جس میں براہ راست پہلی مرتبہ ہی قیمت وصول نہیں کی گئی، بلکہ وہ منافع میں شریک ہو کر مستقل فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا میں ایسا کاروبار چلتا ہے، تو آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اگر تم نیکی اور خیر میں انویسٹمنٹ کرو گے، اور وہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام کا آغاز کر دو، اس کی بنیاد رکھ دو، اس کا راستہ ہموار کر کے لوگوں کو اس میں شامل ہونے کا موقع فراہم کر دو، تو جیسے جیسے وہ لوگ شامل ہوتے چلے جائیں گے وہ خیر بڑھتا چلا جائے گا، تمہیں بھی اسی میں سے کچھ حصہ اللہ رب العزت عطا کرنا شروع کر دیں گے۔ اور قیامت کے روز اللہ رب العزت کے رسول فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں نیکیوں کے انبار ملیں گے، پہاڑوں کی طرح ان کے سامنے وہ نیکیاں پیش کر دی جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ، یہ اتنی ساری نیکیاں میرے حصے میں کہاں سے آ گئیں؟ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے اتنا اچھا کام کیا تھا کبھی۔ تو اللہ کے فرشتے انہیں بتائیں گے کہ یہ وہ سارے صدقات جاریہ ہیں کہ جو تم دنیا میں کرتے رہے، اور اللہ رب العزت اس میں سے تمہارے ثواب کا، اجر کا حصہ وہ الگ کرتے رہے، اور اب یہ سارا حصہ تمہارے حصے میں شامل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا کیونکہ آخری حصہ جاری ہے اور ایک بہت اہم نکتہ باقی رہ گیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا گفتگو آپ فرمائیے بالتفصیل، اور بتائیے ہمیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، عذاب نہیں آ سکتا۔ ایک تو صورت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا یہاں کوئی ایک کلیہ بیان کر رہا ہے کہ جناب والا ہم کسی بستی پر اس وقت تک عذاب نازل ہی نہیں کرتے جب تک کہ وہاں پر ہم رسول نہ بھیج دیں؟ انبیاء آتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور بندگان خدا کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، تو انبیاء کسی خطے میں اگر نہیں پہنچے یا اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، تو کیا وہ بھی یوم آخر یعنی یوم حشر، کیا ان کا بھی حساب کتاب اسی انداز سے ہوگا کہ جس انداز میں ان امتوں کا، کہ جن امتوں پر رسول مبعوث ہوئے، انہیں پیغام دیا گیا، بعض نے رسول کی بات مان لی اور بعض نے رسول کی تکذیب کی؟ انیق بھائی، یہ بہت اہم نقطہ ہے اور یقیناً اس کو واضح ہونا چاہیے۔ جی
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے اور رحیم و کریم ہونے کی ایک علامت ہے۔ ٹھیک، اس کا عدل اس وقت تک عدل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اتمام حجت نہ کر دے، جن لوگوں کو وہ سزا دینا چاہتا ہے اس کے لیے وہ پوری بات مکمل نہ ہو جائے کہ ایک شخص تک اللہ کی بات پہنچی، اس کا رسول پہنچا، اس کا پیغام پہنچا، اس نے پہنچنے کے بعد سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، اسے سزا ملنی چاہیے۔ جس نے سنا سمجھا اس پر عمل کیا اس کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے۔ لیکن جس تک وہ بات پہنچی ہی نہیں ہے جی ہاں، تو وہ اس کا مکلف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر بے شمار میں نے تفسیریں جو پڑھیں جی مختلف اعلیٰ اور اللہ تعالیٰ کے عظیم لوگوں نے جس کو اس آیت کو سمجھنے کے بعد کہا، اس میں انہوں نے اس بات سے استدلال لیا کہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق جب یہ بات کہی گئی کہ کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہے، جس کی عقل کام نہیں کرتی، تو قیامت کے روز اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ اس نے کسی بات کو نہ سمجھا، نہ سنا، نہ اس کی بات جو ہے اس تک پہنچی۔ وہ گویا کہ ایک ایسا فرد ہے کہ جو جی تو رہا ہے لیکن اس کا دل دماغ اس انداز میں کام ہی نہیں کر رہا جس میں خیر اور شر میں امتیاز کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اسے حساب کتاب کی اس مشکل سے نکال دے گا اور قیامت کے روز اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ بچہ جو کام نہیں کر سکتا، ابھی اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان کے مطابق اس بچے کو بھی قیامت کے روز عذاب و جزا سے پاک کر کے صرف اور صرف جنت کا حقدار بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو امت پہ ذمہ داری کیا یہ عائد نہیں ہوتی کہ وہ بندگان خدا کہ جن کے پاس اب تک دین کا پیغام نہیں پہنچا ان تک دین کا پیغام پہنچا دیا جائے؟ جہاں بالکل درست ہے۔ یہ دو حصے اگر اکٹھے کر دیے جائیں، پہلا حصہ یہ کہ جس تک کوئی پیغام نہیں پہنچا، ہم سے زیادہ ہمارے رب کو اس کی خبر ہے، اور وہ کسی بندے کے پاس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا کہ اس تک بات پہنچی ہی نہیں اور خامخواہ اسے عذاب کا شکار کر دیا گیا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کی روشنی میں بھی اور اپنے کلمات کی شکل میں بھی بتایا کہ جس تک اللہ کا یہ پیغام پہنچ گیا، اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ اس لیے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات کہی گئی، قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی، اور احادیث رسول میں سے ایک بات بہت ہی اہم ہے جس کو میں دہراتے ہوئے آج کے پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن تک اللہ کا پیغام پہنچا اور وہ ان تک نہیں پہنچا رہے کہ جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن تک وہ پیغام نہیں پہنچا اور وہ ان کے پاس نہیں جا رہے کہ جن تک اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کی ہدایات کی روشنی پہنچی ہوئی ہے۔ گویا کہ یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی بدرجہ عتم ہے، پہلے درجے میں ہے کہ اللہ نے انہیں اس قابل بنایا کہ اللہ کی طرف سے روشنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچی انہیں ان تک پہنچا دیا گیا۔ اب ہمیں اس روشنی کو آگے پہنچانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس کا ابلاغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ڈاکٹر صاحب جو آپ بات فرما رہے تھے، آخری خطبہ حجۃ الوداع فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود نہیں ہے ان تک بات پہنچا دی جائے۔ اور اس کا بھی اگلی بات جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ بات پہنچانے والے سے زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ دین کا پیغام ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات سورہ بنی اسرائیل 13، 14، 15 ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں، یہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب نے
ہم تک یہ دین کا علم پہنچایا۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے بڑے ممنون، بڑے شکر گزار کہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور کیا۔ وقت یہاں مکمل ہوا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن پروگرام کا وقت محدود ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ کوئز، کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت ہوئی اس کا کیا نام ہے؟ درست جواب بیعت رضوان۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ابو جہل کس غزوے میں مارا گیا تھا؟ غزوہ احد میں یا غزوہ خندق میں یا غزوہ بدر میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا، لیکن کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں اسٹوڈیوز میں، تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ اور آج کے ونر ہیں احمد محمد سید لاہور سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار